بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز علماء اکرام اور خطباء اعظام، آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے تفسیر اور اس کے اصول و ضوابط اس پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ تمہیداً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو برکات ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خود قرآن مجید کی بے شمار آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے باعث شفا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی گزارنے کا ایک سب سے بہترین رستہ قرار دیا ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن مجید ہی ہے جو سب سے بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کتنے ہی اختلافات موجود ہیں، کتنے ہی فرقے موجود ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے منہج پر اپنے منہج کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے آپ کو درست اور صحیح سمجھ رہا ہے۔ تو ان معاملات میں، ان اختلافات میں، ان مناہج میں کیا کوئی تو ایسا معیار اور کسوٹی ہو کہ جس پر ہم پرکھ سکیں کہ کون سا منہج درست ہے، کون سی بات درست ہے؟ وہ منہج، وہ معیار، وہ قرآن مجید ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی کی طرف خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رہنمائی بھی فرما دی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید ہی ہے جو صحیح راستے کی طرف، بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ قرآن مجید صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے ہم مختلف راستوں پہ کیوں بٹے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے درمیان اختلاف موجود ہیں؟ اس کا جو ایک ہی حل نظر آتا ہے یا جواب ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کو چھوڑ دیا ہے، اور اس انداز سے غور و فکر اور تدبر کو چھوڑ دیا ہے جس انداز سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے سمجھا، اور پھر تابعین نے اس پر عمل کر کے مزید قرآن مجید سے مسائل کو، احکام کا استنباط کیا ہے۔ ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو ایک فکر، ایک نظریہ جو ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں آ جاتا ہے، ہم اس کی سچائی اور اس کو مبنی بر حقیقت ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، یا قرآن مجید کی من چاہی تفسیر کر کے اپنی طبیعت کے جو رجحان اپنی طبیعت کا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو فی الحقیقت اس میں جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ ہم قرآن مجید میں اسی طرح غور و فکر کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، اور صحابہ اکرام نے جس انداز سے جن اصول اور ضوابط پر قرآن مجید کو سمجھا، پھر سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تفسیر، آخر جو اصول تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تفسیر کا تعریف کیا ہے؟ کس علم کو تفسیر کہا جاتا ہے؟ بہت ساری جو تفسیر کی جو تعریفات ہیں وہ آپ کو علوم القرآن اور قرآن مجید کی تفاسیر اور تراجم میں مل جائیں گے، لیکن ایک ایسی جامع تفسیر کی تعریف جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قطع نظر کے دیگر جو تفسیر کی جو تعریفات ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ کے، علامہ عبدالعظیم الزرقانی انہوں نے جو تفسیر کی تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقة البشریہ، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھا جائے۔ علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بندوں سے،
اس قرآن مجید کو اتار کر یا اس آیت کو اتار کر اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، یہ انسانی استطاعت، انسانی بساط کے مطابق اس اللہ کی مراد تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کی اور کتنی اقسام ہیں؟ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بڑی اقسام ہیں قرآن مجید میں، جو تفسیر کی بڑی اقسام ہیں وہ دو اقسام ہیں۔ ایک التفسیر بالمأثور، یا جو نقلی تفسیر ہے، جو روایات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور دوسری ہے التفسیر بالرأی، جسے ہم عقلی تفسیر بھی کہتے ہیں، جو اجتہاد کے ذریعے انسان جس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے لیے انسان اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو روایات میں اگر موجود نہیں ہے تو وہ تفسیر عقلی کہلاتی ہے۔ اس کے آگے پھر موضوع مختلف ہو جاتا ہے کہ تفسیر بالرأی کی کتنی اقسام ہیں۔ مثلا تفسیر بالرأی المحمود ہے، وہ تفسیر بالرأی المذموم ہے، یعنی وہ قابل قبول، جو معقول یعنی عقلی تفسیر جو قابل قبول ہے وہ کون سی ہے، اور جو مردود ہے، جو اصول اور شرائط اور ضوابط کے مطابق نہیں ہے، انسان اپنی من چاہی تفسیر کر رہا ہے، وہ تفسیر بالرأی المذموم ہے۔ اس کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، کیا معیارات ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ آج ہم جس موضوع پر آگے مزید گفتگو کریں گے وہ التفسیر بالمأثور، اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر مأثور کیا ہے؟ اب علماء اکرام بخوبی جانتے ہیں کہ اثر اس سے مراد نشان ہیں، تو یہیں سے لغوی لحاظ سے جو کہا جاتا ہے وہ صحابہ کے، اسلاف کے جو متعین کردہ نشانات ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے یا اللہ کی مراد تک پہنچنے کے حوالے سے، جو نشانات، جو اصول، جو ضوابط صحابہ اکرام بلکہ اس سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تعین کر دیا ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس رستے پر چل کر قرآن مجید کو سمجھتے رہے یا جو مفہوم وہ سمجھے ہیں، اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت جس انداز سے، جس طریقے سے، جس منہج پر انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے قرآن مجید کے مفہوم کو جو سمجھا جاتا ہے وہ تفسیر مأثور کہلاتا ہے۔ گویا تفسیر مأثور میں بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے کرنا۔ دوسری بات، قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے طریقہ کار، آپ کی سنتوں، ان کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ آپ کے علم میں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب دیا تھا؟ حضرت اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ سارے کا سارا قرآن وہی تو ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں، آپ کا چلنا پھرنا، وہ سارے کا سارا قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہی تو ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرآن مجسم ہے، یعنی قرآن نے جس طرح کا انسان چاہتا ہے، جس طرح کی قرآن مجید کی متطلبات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی کے مطابق گزری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مصدر قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سمجھنا، یہ گویا تفسیر مأثور ہی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے کوئی قول بیان کرنا اور قرآن مجید کی تفسیر کی وضاحت کے حوالے سے کچھ کہنا، اور وہ بھی منقول کہلائے گا، تو وہ بھی تفسیر مأثور کے زمرہ میں آئے گا۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین اعظام، ان کا جو فہم ہے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے وہ بھی تفسیر بالمأثور کہلاتا ہے۔ گویا کہ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ کیا جو تابعین کی تفسیر ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر بہرحال ان کا فہم
قرآن مجید کو سمجھنا، کیونکہ انہوں نے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے زانوہ تلمذ طے کیا تھا، ان سے قرآن مجید کو سمجھا تھا، ان سے اصول لیے تھے، تو اس لیے ان کی وہ اقوال جن میں بالکل اختلاف نہیں ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، اور ان کو من وعن تسلیم کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تفسیر بالمأثور میں آتی ہیں۔ اگلی بات کہ ہم تفسیر بالمأثور کی ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ معزز سامعین، معزز علماء اکرام اور خطباء اعظام، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت انتشار کی سی جو کیفیت ہے، آخر کوئی نہ کوئی معیار ہمارے سامنے ہونا چاہیے جو ہمارے اندر موجود اختلافات کو ختم کر سکے۔ اگر دو انسان جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، تو کسی نہ کسی کو ثالث مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں کی باتوں کو سن کر کوئی فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی کر رہا ہے، یا دونوں حق پر ہیں، کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی اس جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ثالث کو، کوئی معیار مقرر کیا جائے، کسی کو ثالث مقرر کیا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو واقعی ہم اپنے لیے کتاب زندگی بنائیں اور اس کے ذریعے اپنے اختلافات کو رفع کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو پھر لازمی ہے کہ ہم تفسیر بالمأثور کے منہج کو اپنائیں۔ یعنی یہ سب سے پہلا جو یوں کہہ لیجئے جو اصول تفسیر میں سب سے بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر بالمأثور کی ہمیں اچھی طرح سمجھ ہو اور ہم اس کو حجت مانیں اور اس کے لیے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو جانیں اور پہچانیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تفسیر بالمأثور کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہی ایک معیار ہے جس کے ذریعے ہم آپس کے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی منچاہی تفسیر جو کر رہا ہے ہم اس کے لیے دلیل مہیا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھو قرآن مجید اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے ان کی رائے مختلف ہے، تمہاری رائے مختلف ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے سامنے قرآن مجید کو اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ایک ایک پہلو ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا گیا ہے وہ بھی تو یہی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یعنی آپ کی طرف جو ذکر نازل کیا گیا ہے وہ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن مجید کی وضاحت فرمائی ہے وہ ہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، وہی ہمارے درمیان ثالث ہے، وہی ہمارے درمیان فیصلہ کن چیز ہے، وہی اختلافات کو رفع کر سکتی ہے اور اسی سے ہم اتحاد اور اتفاق کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو گویا جو منہج تفسیر بالمأثور ہے وہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے ایک مستحکم طریق ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح جو روحانی اہمیت ہے تفسیر بالمأثور کی، دیکھیے نا، آج گفتگو تقریباً مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں پر، مساجد میں بھی، یونیورسٹیز میں، کانفرنسز میں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر تقریباً جتنے بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقاریر بھی ہو رہی ہیں، وعظ بھی ہو رہے ہیں، نصیحتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، عمل کے لحاظ سے سستی ہے کہ وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ تفسیر بالمأثور، یعنی اگر ہم اس کو سامنے رکھیں اور اس کو اپنے لیے حجت سمجھیں اور اس کے اندر اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے ذریعے ہمارے اندر جو عمل کی سستی ہے وہ بھی ختم ہوگی اور یہ ہمیں ابھارے گی کہ ہم عمل کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں۔ مثال کے طور پر
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہی جزا ہے، ان کے لیے اچھی ہی جزا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ وزیادہ، کہ جزا، اچھی جزا کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس زیادہ سے کیا مراد ہے، اس کی تعیین اگر لغوی لحاظ سے ہم نے کرنی ہو تو وہ بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ زیادہ سے کیا مراد ہے۔ یعنی مزید ہے، بس اگر ہم عربی کو سمجھتے ہیں تو اس سے تو یہی معنی نکلتا ہے کہ زیادہ سے مراد مزید ہے، ان کے لیے مزید کچھ ہے۔ لیکن مزید کیا ہے، اس کی وضاحت ہمیں تفسیر بالمعثور کے منہج پر ہی آتی ہے، کیونکہ ہم تفسیر بالمعثور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کی اس لفظ کی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ جو لفظ کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے ہمارے اندر، یعنی ایک مسلمان کے اندر، ایک قاری قرآن کے اندر جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، وہ جب اس آیت پر پہنچے گا اور اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوگا تو وہ روحانی طور پر اپنے اندر قوت محسوس کرے گا، اور اس کا دل چاہے گا، اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوگا کہ وہ عمل کر کے اس زیادہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے اس کے حصول کی کوشش کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمیوں کو ان کی منزل میں پہنچا دیا جائے گا، تب کیا ہوگا؟ نادا منادن، ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا بلند آواز میں پکارے گا، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، بے شک اللہ کے ہاں ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم سے اس اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ وہ کیا وعدہ ہوگا؟ آگے سے جو جنتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناز و نعم میں رکھ دیا ہوگا، تمام طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں گی، وہ پریشان ہوں گے اور پوچھیں گے الم یبیض وجوہنا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو نور سے نہیں بھر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ہی نعمتیں دے نہیں دی ہیں؟ ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، ہمارے چہرے پر نور کا ظہور ہو چکا ہے۔ الم یبیض وجوہنا وینجینا من النار ویدخلنا الجنہ، جنت میں داخلہ بھی مل گیا، جہنم سے آزادی بھی مل گئی، چہرے پر نور بھی آ گیا، تمام طرح کی نعمتیں بھی آ گئی ہیں، اس کے بعد اور کون سا وعدہ ہے جو ابھی پورا ہونا باقی ہے، جس کی تکمیل اب بھی باقی ہے؟ تو اس کے بعد وہ فرماتا، وہ جو منادی کرنے والا جب وہ منادی کرنے کے بعد یہ جو جنتی ہیں وہ یہ اپنا انداز گفتگو اس حیرانی اور پریشانی میں ابھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں تو ہمیں دے دی ہیں، اس کے بعد کیا چیز باقی ہے؟ تو فوراً فیکشف الحجاب، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو گویا زیادہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمام نعمتیں مل جانے کے بعد جو زیادہ ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو دور کر دیں گے، ان جنتیوں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اس رب کا دیدار کر رہے ہوں گے جس رب کے دیدار کے لیے انہوں نے دنیا میں مصیبتیں جھیلی ہوں گی، دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا کیے گئے ہوں گے، دنیا میں انہوں نے طعن و تشنیع اس کو برداشت کیا ہوگا، اپنی خواہشات کی قربانی دی ہوگی، اس اللہ کے دیدار کو وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس جب اللہ کا دیدار کریں گے نا، وہ اپنے زبان سے فوراً پکار اٹھیں گے، فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کو جب اپنے رب کا دیدار ہوگا نا، وہ فرمائیں گے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے زیادہ محبوب اور مرغوب کچھ نہیں دیا ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمام نعمتوں میں وہ موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نا، وہ نعمت ان کے لیے
ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ جب انسان کے سامنے زیادہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اس زیادہ کا یہ مفہوم انسان کے سامنے ہو، اور جب وہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کر رہا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت پر پہنچے اور اس لفظ پر پہنچے وزیادہ، اور اس کے بعد اس کے سامنے اس زیادہ کا مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، قیامت کے دن کا منظرنامہ اس کے سامنے آ جائے گا، جب اس منظرنامہ کو انسان اپنی نظروں میں ایک تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو تو کیا اس کے اندر عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا؟ تو گویا یہ ایک منہج تفسیر بالمعصور انسانوں کی ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ اس سے انسان عمل کے لیے انسان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے بھی ہمیں تفسیر بالمعصور اس منہج کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پہلے بھی کہ منہج تفسیر بالمعصور ہی ہے جو ہمارے مسلمانوں کے مابین اتحاد اور اتفاق اس کی ضمانت ہے، کیونکہ اس کے اصول وہ مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے جو منبع اور اس کے مصادر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اگر ہم یہ چیز ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ ہم نے اس چیز کو اولیت دینی ہے جس کی تشریح خود قرآن نے کر دی ہے، یعنی قرآن مجید کے اس مفہوم کو ترجیح دینی ہے، بلکہ یہ ضروری ہے اور یہ ہے بھی ضروری کہ قرآن مجید کی تشریح جو خود قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں جس چیز کی تشریح کر دی ہے، اس کے بعد جس کا مفہوم واضح ہے، اس کے بعد ہمیں کس کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے؟ تو اگر ہمارے ذہنوں میں یہ معیار ہو اور ہر انسان کے ذہن میں، ہر مفسر کے ذہن میں یہی معیار ہو کہ اگر قرآن کی تشریح اور تفسیر اور اس کے مفہوم کا تعین خود قرآن ہی کر رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مراد کا تعین کر رہے ہوں، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید میں اللہ کے مراد کی تعین کر گئے ہوں، یا تابعین اعظام انہوں نے قرآن مجید کے ارشادات کی تشریح انہی اصول اور ضوابط پر کر دی ہو جن پر رسول اللہ نے تشریح کی ہے، جن پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تشریح کی ہے، اگر ہمارے سامنے یہ معیار ہو تو ہمارے درمیان بہت سے اختلافات تو یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم رسول اللہ کی بات کو اپنے لیے فیصلہ کن بات مان لیں، صحابہ کی بات کو اپنے لیے فیصلہ کن بات مان لیں، اور اسی طرح تابعین کے فہم کو اپنے لیے فیصلہ کن فہم مان لیں، تو بہت سے اختلافات یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو یا شریعت اسلامیہ اس کی تعبیر ہو، اس کی دو ہی اقسام ہیں، ایک اصول دین ہے اور ایک فروع دین ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اصولی نوعیت کی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو فروعی نوعیت کے ہیں۔ جو اصولی نوعیت کے مسائل ہیں ان کے اندر اختلاف کا تو حق ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے نا کس حد تک یعنی اختلافات میں کمی کی جا سکتی ہے، اپنے اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے جب ہم اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اصول دین ہیں ان کے اندر اختلافات کی گنجائش ہی نہیں ہے، اختلاف کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصول دین میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین، رسول اللہ کا فہم، صحابہ کا فہم، وہ ہمارے لیے ایک واضح چیز ہے اور یہ ہمارے لیے ایک واضح اصول ہے۔ اگر کسی آیت کی تفسیر و تشریح میں رسول اللہ کا ارشاد موجود ہے تو اس کے بعد کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اس ارشاد کے ساتھ اختلاف کرے یا اس کا برعکس یا اس سے کوئی مختلف معنی بیان کرے۔ تو یہاں پر یعنی دیکھیے کہ کس حد تک اختلافات کی شدت کو اس انداز سے اس منہج پر عمل کرتے ہوئے کم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے موطا امام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، یعنی یہ جو اختلافات کا دور ہے، اختلافات کا پیدا ہونا ہر دور میں رہا ہے، لیکن اختلافات کو حل کرنے کا جو اصول اور ضوابط ہیں وہ بھی متعین ہیں۔
اگر ہم ان اصول اور ضوابط پہ کاربند رہیں تو اختلافات، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں اس میں ترجیح راجح اور مرجوح کا تعین کرنے میں کچھ دیر لگے، لیکن واضح ہو جائے گا انسان کے لیے اگر ان اصول اور ضوابط پر کاربند رہتے ہوئے انسان اختلاف کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ اختلاف کیا تھا کہ آؤ ہم دین کی تشریح کے حوالے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون حق پر ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شرط یہ ہوگی کہ اگر میں جیتوں تو تم میرے ہم خیال ہو جاؤ گے، اور اگر تم جیتو تو میں تمہارا ہم خیال ہو جاؤں گا۔ بظاہر تو بڑی خوبصورت پیشکش تھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ کل کوئی اور اٹھے جس کے اندر دلیل کی جو قوت ہے، یعنی عقلی دلیل کی، اس سے مراد ہرگز وہ جو نصوص شریعت یا شریعت کی جو نصوص واضح نصوص ہیں وہ مراد نہیں تھیں، بلکہ اس سے مراد وہ تھا جو عقلی لحاظ سے کوئی اٹھے اور اپنی عقل کے بل بوتے پر، اپنی گفتگو کے بل بوتے پر کوئی اور دلیل لے آئے اور اب ہم دونوں کو وہ خاموش کروا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دونوں کی رائے ایک طرف رہ جائے گی اور اس رائے کو ہم اہمیت دینا ہوگی، اور اس کے بعد کوئی اور اٹھے وہ اس کو بھی خاموش کروا دے، تو گویا یہ تو پھر ایک کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو آخر کوئی نہ کوئی ہمارے پاس معیار تو ہونا چاہیے کہ جس پر رکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی دلیل مستحکم ہے، کون سی دلیل واضح ہے۔ وہ جو فیصلہ کن چیز ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی وہ تعبیر اور تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمائی، اور جس پر خود تابعین نے اس کو سمجھا اور اس کے مطابق قرآن مجید کی تشریح فرمائی۔ تو گویا جو تفسیر بالمأثور ہے وہ ہمارے سامنے اختلافات کو رفع کرنے اور استحکام اور اجتماعیت اور متحد کرنے کے لیے ایک اہم اور بہترین منہج ہے۔ تو عزیز سامعین، آگے چلتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے مزید بھی فوائد ہیں جو تفسیر بالمأثور کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، اور اس پر مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، ممکن ہے کہ ان مختصر سی گفتگو سے اور ان تعبیرات سے آپ کے ذہنوں میں اشکالات یا سوالات پیدا ہوں، تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جواب اس پلیٹ فارم پر ہی دیں جس پلیٹ فارم پر آپ یہ سن رہے ہیں، اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ آئندہ کا جو محاضرہ ہوگا اس کے اندر بھی اس منہج کی مزید وضاحت کی جائے، اور اس منہج کے جو اصول اور ضوابط ہیں آگے اس کی طرف بھی جایا جائے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک ہم تفسیر بالمأثور کو اولین مصدر، قرآن مجید کی تفسیر کا اولین مصدر سمجھتے ہوئے، بہترین منہج مانتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اندر اختلاف بھی رہے گا، تب تک ہم قرآن مجید کی ان برکات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، تب تک ہم اپنے لیے قول سے تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید راہ ہدایت ہے، تب تک ہمارے لیے اس راہ ہدایت کا تعین نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن مجید کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے جس طرح سے خود رسول اللہ نے سمجھا ہے، یا جس طرح سے قرآن مجید میں جو اللہ کی مراد ہیں وہ خود قرآن میں جن کا تعین کر دیا گیا ہے، رسول اللہ نے اپنے ارشادات کے ذریعے کر دیا ہے، صحابہ اکرام نے اپنے فہم کے ذریعے کر دیا ہے، اور تابعین نے اپنے فہم کے ذریعے کر دیا ہے۔ جب تک ہم اس منہج کو نہیں اپنائیں گے تب تک یہ اختلاف بھی رہے گا، اور تب تک ہم قرآن مجید کی جو فیوز اور برکات ہیں اس سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ منہج تفسیر بالمأثور یعنی فوائد ہی نہیں بلکہ ایک شرعی تقاضا بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہم صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دین کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس منہج کو نہیں اپنائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی یہ ارشاد کن کے بارے پہ ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ایک راجح قول کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اگر منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں۔ اب صحابہ کے ایمان جیسا ایمان، صحابہ کی اتباع جیسی اتباع، صحابہ کے فہم جیسا فہم جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور آپ یہ جانتے ہیں اس ارشاد کو بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، یعنی میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں اختلافات کی وجہ سے 73 فرقے موجود ہوں گے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سارے کے سارے فرقے کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن ہوگا، صرف ایک فرقہ یا ایک جماعت یا ایک ملت وہ ہوگی جو حق پر ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا وَمَنْ هِيَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ملت ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہ لوگ جو اس منہج پر ہوں گے جس پر میں ہوں یا میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ تفسیر بالمأثور یا مأثور یا روایات کو قبول کرنا، روایات کے اوپر عمل کرنا، جو رسول اللہ کے ارشادات ہیں، جو صحابہ کا فہم ہے، اس کو اولیت دینا اور اس کو سب سے بنیادی اور اساسی مصدر سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اجتماعیت پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کے اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ شرعی تقاضا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ لازمی ہے کہ ہم اس منہج کو اپنائیں، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بیان کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جو محاضرہ ہے، جو اگلا سیشن ہے، اس میں منہج تفسیر بالمأثور، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، ان کو مختصراً آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس منہج کے مطابق جب قرآن مجید کو سمجھیں گے تو پھر یہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت بھی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے زندگی کی راہوں کا تعین بھی کرے گی، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث خیر و برکت ہوگی، اور یہی کتاب کل قیامت کے دن انشاءاللہ پھر ہمارے لیے حجت ہوگی، اور ہمیں اپنی باہوں سے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخلے کا سبب بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔